السلام علیکم۔ ہاں تو بھائی صاحب، امید ہے کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے خوشحال اور خیر طبیعت میں ہوں گے۔ میں آپ سب کا MS اسٹوری سے ویلکم کرتا ہوں۔ آج کے لیے ٹاپک ہے حقیقت۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ غربت انسان کو اس قدر مجبور اور خود غرض بنا دیتی ہے کہ وہ چاہ کر بھی دوسروں کی مدد نہیں کر سکتا اور اپنی حقیقت چھپانے کے لیے لاکھ جتن کرنے کے باوجود ندامت و شرمندگی اس کا مقدر بن جاتی ہے۔ یہ واقعہ بھی اس حقیقت کا آئینہ دار ہے۔ میں سوچتے سوچتے تھک گئی ہوں مگر میری سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا۔ بعض باتیں انسان یوں ہی رواداری میں کہہ دیتا ہے جن کا کوئی مطلب بھی نہیں ہوتا۔ اب فون پر ناصرہ فرست کزن نے اپنے گھر کے پانی کا رونا رویا کہ آج 4 دن ہو گئے پانی نہیں آ رہا، تو میں نے یوں ہی برسبیل تذکرہ کہہ دیا، ارے ہمارے گھر آ جائیں۔ اس کا مطلب قطعاً یہ نہیں تھا کہ وہ میرے گھر آ جائیں۔ میاں صاحب دفتر سے دیر سے آ رہے ہیں، کیسے آ جاتی؟ مجھے عادت ہے روز نہانے کی، ایمان سے اتنی پریشان ہوں کہ بتا نہیں سکتی۔ افواہ رکشہ کر کے آ جاتے ہیں، گھر دور ہی کتنا ہے، صرف ایک ہی بلاک کا تو فرق ہے۔ میں پان چباتی ہوئی خوش دلی سے باتیں پگھار رہی تھی۔ نہیں آپا، چھوٹے چھوٹے بچوں کے ساتھ کہاں گھر سے نکلا جاتا ہے؟ کوئی گھر میں بڑا بوڑھا ہوتا تو بچے سپرد کر کے واقع بھی آ جاتی۔ ہاں یہ بات تو ہے۔ میں اطمینان سے ہاں میں ہاں ملا رہی تھی۔ ویسے بھی مجھے کون سا ایسا قلق تھا؟ اس کے گھر میں بے شک سال بھر پانی نہ آتا، میرے بھلا ہے۔ ابھی میں فون کر کے بستر پر لیٹی اخبار ہی دیکھ رہی تھی کہ بچوں نے شور مچایا کہ ناصرہ خالہ آ گئی۔ ارے کیسی آ گئی؟ ابھی تو فون کر کے نمٹی ہوئی مکھوا ہی آ گئی۔ بچوں کے جھوٹ پر مجھے غصہ آ رہا تھا مگر سامنے ناصرہ کو دیکھ کر واقعی ہکا بکا رہ گئی۔ وہ ہاتھ میں اپنی کپڑوں کا جوڑا پکڑے ہنسی ہوئی اندر آ گئی تھی۔ آپ سے فون کر کے ہی فارغ ہوئی تھی کہ امی اور باجی آ گئی۔ تب ان کو بیٹھا کر میں فوراً ہی آ گئی۔ رکشہ بھی فوراً مل گیا۔ اچھا بیٹھو۔ میں نے تیزی سے جا کر غسل خانے کی ٹوٹی ہوئی چٹکنی لگائی، بند شاور کو سوئیوں سے کھولا، چکنا دھونگا سرف سے دھویا، پکڑے ڈھونڈ کر رکھا، ٹوٹے ہوئے نل کو کپڑے سے باندھا۔ منٹوں میں اس ہنگامی صورتحال سے نمٹ کر میں نے ناصرہ سے کہا، جاؤ بھائی پہلے نہا لو۔ مجھے معلوم تھا کہ وہ نہاتے ہی تولیے کی فرمائش کرے گی اور اس فرمائش سے مجھے ہمیشہ کی چڑ ہے۔ پتہ نہیں یہ کس نے ایجاد کیا ہے، میں نے تو کتنی ہی خرید لوں، کبھی مل کر نہیں دیتا۔ آج بھی یہی ہوا کہ ناصرہ کو غسل خانے میں بھیج کر ساری الماریاں ایک تولیے کے لیے کھوج ڈالیں مگر وہ تو یوں غائب تھا جیسے گدھے کے سر سے سینگ۔ امی تولیہ کہیں نہیں ہے۔ سارے بچے علیحدہ یوں انکار میں سر ہلا رہے تھے جیسے کہ کبھی انہوں نے تولیے کی شکل ہی نہ دیکھی ہو۔
صبح تمہارے پاپا جس سے اپنے جوتے صاف کر کے گئے تھے وہی ڈھونڈ لو۔ تمہارے چاچا نے اپنی گاڑی بھی حسب عادت تولے سے چمکائی ہوئی ہوگی، وہ تولا کہاں ہے؟ صبح کھانے کی میز پر گری ہوئی چائے بھی تولے سے صاف کی گئی تھی، وہ بھی نظر نہیں آ رہا۔ اللہ بھابھی، وہ سب میلے تولے تو میں نے میلے کپڑوں میں باندھ دیے تھے، آج دوبن آئے گے نا میرے چھوٹے نند؟ اس ہنگامی صورتحال کو دیکھ کر دور کی کھوڑی لائی۔ ٹھیک ہے، میلے کپڑوں میں سے کوئی قدرے صاف تولا نکالو، ناسرا نہ کر تولے مانگے گی تو کیا دوں گی؟ میں نے اپنے نند نوشین کو مشورہ دے کر کمرے میں قدم رکھا، ابھی کنگھا ڈھونڈنے کا سلسلہ بھی سر کرنا تھا کہ معلوم ہوا کہ ناسرا تو نہانے بغیر ہی باہر آ گئی۔ ارے نہائی کیوں نہیں؟ میں نے اپنے اندرونی صدمات کو چھپاتے ہوئے کہا کہ کہیں وہ تولا ڈھونڈنے کی مشکلات میرے چہرے سے نہ پڑھ لے۔ ارے پاپا، آپ کے غسل خانے میں نہانا تو بڑے دل گردے کا کام ہے۔ دروازہ ایک جھٹکے سے آپ ہی آپ کھل گیا، چٹکنی لگانے کی کوشش کی تو ہاتھ میں آ گئی، نل کے ٹوٹنے کھلے تو دوسرا نل کھول گیا، بڑی مشکل سے اپنا دوپٹہ ٹھونس کر نل کا پانی بند کیا۔ ناسرا کے چہرے پر ندامت کے آثار آ گئے، جیسے یہ نقصانات اسی کی طفیل وجود میں آئے ہوں۔ چلو کوئی بات نہیں، مگر تم بالٹی بھر کے ہی نہا لیتی، میں نے چہرے سے پسینہ پوچھتے ہوئے کہا۔ شاید نہا بھی لیتی، مگر جیسے ہی میں پٹڑے میں بیٹھی وہ کھٹ سے ٹوٹ گیا، وزن بھی بہت بڑھ گیا ہے نا میرا۔ وہ مارے خجالت کے آنکھیں نہیں ملا رہی تھی اور میں دل ہی دل میں ہنس رہی تھی کہ ٹوٹے ہوئے پٹڑے کے پیر کو میں نے بچے کے ببل گم سے چپکا کر رکھا تھا۔ بس اب چلوں گی میں، وہ خفت سے ہنسی اور چلتے وقت بچوں کے ہاتھ میں 50 کا نوٹ الگ رکھا کہ جلدی میں کچھ لا نہیں سکی تھی، اور میں اس کے جانے کے بعد یہ سوچ رہی ہوں کہ وہ کہیں یہ سب صورتحال جان کر تو پیسے نہیں دے گئی کہ ٹوٹی ہوئی چیزوں کی مرمت کروا لوں۔